زمین کے تنازع کی وجہ سے ہماری بیویوں کو چچا گھر چلے گئے، خاندان کے کوشش کے باوجود انہوں نے نہیں بھیجا۔ ہمارے دادا بھی چچا کے ساتھ مل گئے ہیں، ادھر ہم بے بس ہیں، وہ لڑکیاں بے بس ہیں، 4 سال ہو گئے ہیں۔ اللہ پاک رحمت کرے۔ بہرحال اس کے لیے روزانہ 2 رکعت نماز پڑھ کے یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام کی ایک تسبیح پڑھ کے دعا کیا کرو کہ یا اللہ ہمارے خاندان کو سلو ہو جائے، نہ ہماری بیویاں برباد ہوں اور نہ ہم برباد ہوں۔ تو بہرحال باقی اللہ کے ہاتھ میں۔ میری 2 بہنیں گھر میں ہیں، کوئی رشتہ نہیں آ رہا ہے، تو سورۃ الرحمن 3 دفعہ اول آخر 11 دفعہ درود شریف پڑھ کے ماں باپ بھی پڑھیں، وہ لڑکیاں خود بھی پڑھیں، تو انشاءاللہ اللہ کو منظور ہے تو زیادہ سے زیادہ 21 دن تک رشتہ آ جاتا ہے۔ اگر کسی نے منت مانی تھی کہ میں روزہ رکھوں گا، میرا کام ہو گیا، کام اس کا ہو گیا، اب وہ بیمار ہے، جب تندرست ہو جائے روزہ رکھ لے، اور اگر نہ رکھ سکے تو پھر ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ میرے بھائیوں کی شادی ہوئی ہے، بڑے بھائی کی بیوی نے سب پہ تعویذ کروائے ہیں، ماں باپ سے کام کرواتی ہے، چھوٹے بھائی نے شادی کے 1 مہینے بعد بیوی کو طلاق دے۔ کوئی تعویذ شویذ نہیں ہوتے، یہ سارا فتنہ ہے تمہارے دماغوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ اگر یہ کام سارے تعویذوں سے ہوتے نا جی، تو پھر کیا ضرورت تھی دنیا میں، نہ علاج کی، نہ معالجے کی، نہ خوشی کی، نہ غمی کی، کوئی تعویذ شویذ نہیں ہے۔ بہرحال سورۃ بقرہ پڑھ کے دم کرو، اللہ ہر شر سے بچائے۔ اور تم دعا کرو اللہ جتنی عمر بھی دے اپنے دین کے لیے دے، اپنے کام کے لیے دے، اپنی دعوت کے لیے دے۔ عمر پہ کچھ نہیں ہوتا ہے، اصل بات اس کے ہاں قبول کی ہے۔ کلونجی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ حبۃ السوداء، اس کو کہتے ہیں حبۃ السوداء۔ حضور نے فرمایا یہ ہر چیز کی شفا ہے الا الموت، موت کا علاج نہیں، ورنہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ میں نے عمرہ کیا، طواف کے اندر 2 چکروں میں کندھا نکالنا بھول گیا، کوئی بات نہیں، وسوسے بہت آتے ہیں۔ آخری صورتیں جو ہیں نا جی، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان کا نام ہی معوذتین ہے، اس کو پڑھ کے اپنے اوپر دم کیا کریں، انشاءاللہ شیطانی وسوسے ختم ہو جائیں گے۔ میری اللہ نے مجھے بیٹی دی ہے، نام بھی بتلا دیں، میری بیٹی 9 سال کی، اس کا نام عافیہ ہے، تو اس کا نام شافیہ رکھ لیں، کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ معیت علم کے ساتھ ہر جگہ ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہیں۔ کیا معنی معیت علم؟ قد احاط بكل شيء علما، ورنہ ان کا مقام علو ہے، الرحمن علی العرش استوى كما يليق بشانہ۔ کہتے ہیں جی کہ پتہ نہیں کس کے دوران کعبے کو دیکھنا، نماز کے دوران کعبے کو نہ دیکھیں، سجدے والی جگہ پہ دیکھیں۔ جب لوگ کہتے ہیں کہ مدینے میں ہمارا سلام عرض کریں تو کر دیں، اگر تیرا قبول ہوگا تو ان کا بھی ہو جائے گا۔ ایک بھوک لگی تھی ایک کونے میں، خیرات والے کیک رکھا تھا، میں نے وہ کھا لیا، کوئی بات نہیں، رکھا ہی خیرات کے لیے تھا، ہر بھوکے کے لیے تو جائز ہے، چاہے بڑا آدمی بھی ہو۔ مکروہ اوقات میں طواف ہوتا ہے، لیکن اس کی 2 رکعت بعد میں پڑھیں، یعنی عصر کے بعد طواف کیا ہے تو افضل یہ ہے کہ مغرب کے بعد پڑھیں، ورنہ بعض ائمہ کے نزدیک ہر وقت جائز ہے۔ اگر نماز کے لیے وضو کیا جائے اور نماز ٹوٹ جاتی ہو تو ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں، جو مغرب سے وضو کریں گی وہ عشاء تک کافی ہے،
اب عشاء کے لیے پھر وضو کریں، پھر ہوا خارج ہو، کوئی بات نہیں۔ کہتے جی کہ بریلوی حضرات کا دعویٰ ہے کہ حضرت بلال نے اذان سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھے۔ دعویٰ جو ہے کہاں لکھا ہوا ہے؟ ان کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے یا ان کے گھر میں لکھا ہوا ہے؟ کوئی کتاب، کوئی حدیث، کوئی روایت، کوئی حوالہ؟ میرے والد بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے۔ رات کو پیاز اور تھوم کھانے سے اللہ کے اذکار میں تاثیر زیادہ ہوتی، زیادہ تو نہیں ہوتی، کم ضرور ہوتی ہے، کیونکہ پیاز کھانے سے تو حضور نے منع کیا ہے، پیاز کھانے سے ذکر میں زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہ الٹے پتہ نہیں کہاں سے سیکھ لیتے ہیں لوگ۔ حضور نے فرمایا کہ تھوم اور کچے بصل کھا کے مسجد میں بھی نہ ہو، جماعت میں بھی نہ ہو، لوگوں کے ایذا کا سبب نہ بنو۔ ہاں پکا ہوا ہو، بو مر جائے پھر جائز ہے۔ چھوٹی بڑی مساجد میں نماز کے اوقات میں بہت سی جماعتیں ہوتی ہیں۔ بہرحال حنفی مسلک میں جہاں مسجد ہے اس میں دوسری جماعت نہیں ہونی چاہیے، ورنہ لوگ عادی ہو جائیں گے، آتے رہیں گے، جماعتیں کرتے رہیں گے، پہلی جماعت کا مقام ہی ختم ہو جائے گا۔ اگر مجبوراً ہو تو پھر مسجد کے باہر کریں۔ ہمارے یہاں کہربا کے سامان کی دکان ہے، جو الیکٹریشین کسٹمر لے کر آتے ہیں، ہم سے کمیشن مانگتے ہیں، بالکل ناجائز ہے۔ وہ کمیشن آپ مالک کو دے دیں جو خرید رہا ہے۔ دعائے قنوت اگر بھول جائے تو سیدھے صاف کرے۔ احرام والی چادر کو ہم کفن کے لیے استعمال کریں، تمہاری مرضی ہے، تمہارا کپڑا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ اگر میاں بیوی کے درمیان طلاق ہو گئی ہو اور 4 بیٹیاں ہیں تو بہرحال جب تک وہ بیٹی جو ہے نا جی میرا بھائی بالغ نہیں ہوتی یا 12 سال کی عمر تک تو ماں کے ساتھ رہے گی، بعد میں باپ کا حق ہے۔ ویسے خرچہ پہلے دن سے ہی باپ دے گا، چاہے وہ ماں کے گھر میں ہو یا باپ کے گھر میں، کیونکہ اولاد اس کی ہے۔ 18 سال بعد تو قانونی بات ہے، شریعت کی بات نہیں ہے۔ صدف فاطمہ اللہ سب کو شفا دے۔ یعنی عمرے کرنے والے عمرے کرنے کے بعد حدود حرم میں میاں بیوی آپس میں مل سکتے ہیں؟ ہاں بالکل مل سکتے ہیں۔ داڑھی رکھنے کا حکم قرآن میں ہے، بالکل قرآن میں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو اللہ کے نبی فرمائے پکڑ لو، جس سے رک جاؤ، تو نبی نے حکم دیا تو قرآن کا ہی حکم ہے نا، اپنی طرف سے تو نہیں دیا نا۔